بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالب علموں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، میں ہوں شاہدہ پروین، ایم اے اردو، 12ویں جماعت کا تیسرا لیکچر ایکسرسائز نمبر 3 ہے۔ ایکسرسائز نمبر 3 آج ہم کمپلیٹ کریں گے۔ عزیز طالب علموں، ہمارا تیسرا ٹاپک ہے فاقہ میں روزہ۔ عزیز طالب علموں، اس کا مصنف ہے خواجہ حسن نظامی۔ خواجہ حسن نظامی کی ولادت یعنی پیدائش 1878 عیسوی میں ہوئی تھی اور اس کی وفات 1955 عیسوی میں ہوئی ہے۔ عزیز طالب علموں، سوال نمبر 1 ہے، مرزا سلیم والدہ کی باتوں سے کیوں آزردہ تھا؟ جواب ہے کیونکہ اس کی ماں نے اس پر رمضان المبارک میں گانوں کی محفل سجانے کی پابندی لگائی تھی۔ وہ چونکہ گانے سننے کا شوقین تھا، اس لیے وہ پریشان تھا کہ یہ دن کیسے کٹیں گے۔ ایک دن افطار سے پہلے نتھن خان گا رہا تھا۔ اس کی آواز کے شور سے مرزا سلیم کی والدہ کی تلاوت میں خلل آ رہا تھا۔ والدہ نے اپنے بیٹے مرزا سلیم کو بلایا اور اسے رمضان میں گانے سننے سے منع کر دیا۔ یہ بات مرزا سلیم کے مزاج کے خلاف تھی۔ عزیز طالب علموں، نیکسٹ کوشچن ہے، مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد میں کیا سماع ہوتا تھا؟ جواب ہے جگہ جگہ حلقہ بنائے لوگ بیٹھے ہیں، کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں، رات کے قرآن شریف سنانے والے حفاظ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں، کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے، دو عالم کسی فقہی مسئلہ پر بحث کرتے ہیں اور 20 آدمی بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں۔ کسی جگہ توجہ اور مراقبہ کا حلقہ ہے، کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہے، الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، 1857 عیسوی کے بعد رمضان میں اس مسجد کی کیا حالت تھی؟ جواب ہے جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے تھے، سپاہی روٹیاں پکا رہے تھے، گیس کے انبار لگے ہوئے تھے۔ نیکسٹ ہے، مرزا شہروز کون تھے؟ جواب ہے مرزا شہروز مرزا سلیم کے بانجے تھے۔ میواتیوں نے مرزا شہروز کے خاندان سے کیسا برتاؤ کیا؟ جواب ہے انہوں نے مرزا شہروز کے خاندان کی خاطر کی اور اپنی چوپاٹ میں کچھ روز ان مسلمان گواروں نے ان کے کھانے پینے کی خبر رکھی اور چوپاٹ میں سب کو ٹھہرائے رکھا۔ خلاصہ، فاقہ میں روزہ خواجہ حسن نظامی نے تیموری خاندان کے ایک ایسے گھر کی کہانی بیان کی ہے جسے پڑھ کر انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ جب ہندوستان پر تاتاریوں کی حکومت تھی اور لال قلعے پر ان کا جھنڈا لہرا رہا تھا تو ہر طرف عیش و طرب کی محفلیں تھیں، لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب انگریز نے ہندوستان میں مداخلت کا آغاز کیا اور آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو تاج و تخت سے محروم کر دیا تو ان پر وہ قیامتیں ٹوٹی جو ناقابل بیان ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ قصہ بہادر شاہ ظفر کے بانجے شہروز کا ہے، جو کبھی اپنی تباہ حال زندگی سے متعلق کسی سے تذکرہ
نہیں کرتے تھے، لیکن ایک دن جب انہوں نے شہروز کو مجبور کیا تو اس نے اپنی سرگزشت کچھ اس طرح سنائی کہ وہ اکثر اپنے ماموں مرزا سلیم کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا۔ ماموں اور اس کے دوست ہمیشہ جوانی کی محفلیں سجاتے رہتے۔ اس سلسلے میں ایک دفعہ رمضان میں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی سنی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی نیک بن گئے اور مسجد کا رخ کیا اور رمضان میں مسجد میں منعقد ہونے والی مختلف دینی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ جب انگریز نے آخری مغل بادشاہ کو اپنے تخت و تاج سے محروم کیا تو اسی مسجد کو استبل میں تبدیل کر دیا، جہاں رمضان میں تراویح اور دینی محفلیں ہوا کرتی تھیں، جہاں لوگ مل بیٹھ کر مختلف قسم کے پرتکلف کھانوں سے افطاری کرتے تھے۔ اب وہاں پیوند لگے میلے کپڑوں میں غربا نظر آنے لگے۔ رمضان میں سینکڑوں لوگوں کو کھلاتے تھے، خود دانے دانے کے محتاج ہیں۔ دوسرا دن بھی گزر گیا اور فاقہ میں روزہ پر روزہ رکھا۔ شام کو چودھری کچھ کھانا اور 5 روپے زکوٰۃ کے دے گیا۔ ماں یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی کہ میں زکوٰۃ کیوں لایا؟ اس کے کھانے سے مر جانا بہتر ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد معلوم نہیں اس نے کیا سوچا کہ مجھے ان روپوں سے سامان خریدنے کی اجازت دے دی، جس سے رمضان بخیریت گزر گیا۔ 6 مہینے بعد دہلی واپس آئے۔ یہاں والدہ فوت ہو گئیں، بہن کی شادی کر دی۔ اب دہلی میں پڑا ہوں اور انگریز سرکار کے 5 روپے ماہوار پنشن پر گزارا کر رہا ہوں۔ لبی لباب مصنف کی یہ کہانی انتہائی عبرت آموز ہے کہ انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا۔ جو کل کا بادشاہ تھا وہ آج گدھا ہے، اور شاید آج کا گدھا کل کا بادشاہ بنے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور صبر و شکر کے ساتھ اطاعت الہی میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ عزیز ساتھیوں، ہمارا ایکسرسائز مکمل ہو چکا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔